بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صفحہ نمبر ہے 284 اور آیت نمبر ہے 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الرِّیاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم، خوشخبری سنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبری سنانے کے لیے آتی ہیں۔ حتیٰ کہ اذا قلت، جب اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادل، ثقالاً، بھاری بوجھ، سقناہ، تاکہ ہم پلائیں، لبلد میت، مردہ شہر کو، مردہ زمین کو، فانزلنا بہ الماء، بس ہم اتارتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے ماء، پانی، فاخرجنا بہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک، اسی طرح نخرج الموتى، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، ایک شہر وہ جو طیب ہے، ایک زمین وہ جو پاک ہے، یخرج، وہ نکالتی ہے، نباتہ، اپنا اناج، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، والذی، اور ایک وہ زمین ہے، خبث، جو خراب ہے، خبوثہ، خراب ہے، لا یخرج الا ناکدہ، نہیں نکلتا اس زمین سے الا مگر ناکدہ، ناقص چیز، کذالک، اسی طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں، لقوم یشکرون، شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہواؤں کے اندر ایک خوشخبری ہوتی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ ہواؤں کے بعد، آندھی کے بعد بارش آتی ہے، بین یدی رحمتہ، رحمت، اللہ تعالیٰ نے بارش کو کہا ہے، بارش یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس رحمت سے قبل ہوائیں آتی ہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے، حتیٰ اذا قلت، جب اٹھاتی ہیں، سحاباً ثقال، اب یہ تقریباً لاکھوں، ہزاروں لاکھوں ٹن پانی بادل اٹھاتے ہیں، سحاباً ثقالاً، بادل بھاری ہو جاتے ہیں، سقناہ، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ بادل کیسے پانی اتنا سارا اٹھا لیتے ہیں، ہے تو بادل ہی ہے نا، کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، تو لیکن وہ پانی کو اٹھا لیتے ہیں، لبالد سقناہ، پھر وہ بادل پلاتے ہیں، لبالد میت، لبالد میت مراد مردہ زمین، مردہ زمین سے مراد بنجر زمین، تو ایک زمین ہے جو بنجر ہے، جس کے اوپر عام کھیتی نہیں اگتی، لیکن اسی زمین کے اوپر جب فانزلنا بہ الماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بارش کا پانی اتارتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اس سے کھیتی اگاتی ہے۔ تو اصل میں یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب لوگ کہتے تھے کہ بندہ مرا، مٹی میں گیا،
مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا، تو جو چیز مٹی میں جا کر مٹی ہو جائے وہ دوبارہ کیسے اٹھے گی؟ یہ مشرکین مکہ اکثر کہا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز مٹی میں جا کر مٹی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اناج ہے، دانہ ہے، بیج، اب وہ مٹی میں جاتا ہے، اب مٹی میں کافی دن رہتا ہے لیکن وہ مٹی نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ اگ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال نمبر 2 یہ ہے کہ بنجر زمین پڑی ہو، مدتیں ہو گئی اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کسی نے وہاں پہ انار بیج نہیں ڈالا، اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، وہ جو مدتوں پہلے کو بیج اس زمین کے اندر رہ گیا تھا وہ بیج مٹی بن گیا، لیکن بارش ہوئی مخصوص حالات میں وہ بیج دوبارہ اگایا۔ تو بنجر زمینوں کے اوپر بھی جب بارش ہوتی ہے رحمت کی، کچھ نہ کچھ وہاں پر بھی اگاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ زمین میں گیا، بظاہر مٹی میں جا کر وہ مٹی ہو گیا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ انسان جو مٹی میں جا کر مٹی ہو گیا، اللہ اس کو دوبارہ اٹھا لے گا۔ جس طرح مردہ زمینیں اناج اگا دیتی ہیں تو انسان بھی اسی طرح زمین سے باہر نکلے گا۔ حدیث میں ہے جب سور پھونکا جائے گا تو انسان زمین سے اگ آئے گا۔ ایک حدیث میں ہے سور کے ساتھ ساتھ بارش ہوگی، اس بارش کے ساتھ انسان زمین سے ایسے نکلے گا جیسے سبزی زمین سے نکلتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو انسان اناج کی طرح، سبزی کی طرح جو ہے وہ زمین سے اگ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو انسان کا جسم مٹی میں جا کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، اور یہی ریڑھ کی ہڈی انسان کے لیے اناج کا کام کرے گی، جس طرح بیج کا کام کرے گی۔ جس طرح بیج ہوتا ہے نا، بیج سے فصل اگتی ہے، تو یہی ریڑھ کی ہڈی بیج کا کام کرے گی، اور اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اگائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح فصل اللہ اگاتا ہے، اناج اللہ اگاتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ اگائے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن رب، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے۔ اب زمینیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک عمدہ زمین ہوتی ہے، اچھی زمین، زرخیز زمین ہوتی ہے، ایک ناقص زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بارش تو آسمان سے ہوئی، تو جو نرم زمین ہے، عمدہ زمین ہے، اس سے فصل ماشاءاللہ اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سخت زمین ہے، چٹیل زمین ہے، بنجر زمین ہے، اس کے اوپر وہی بارش ہوتی ہے لیکن فصل اچھی نہیں ہوتی۔ اب یہ مثال انسان کی ہے، اچھے انسان کی، برے انسان کی، طیب انسان کی، اور جو طیب نہیں ہے، جو خبیث انسان ہے، اس کی مثال ہے۔ اب آسمان سے وہی ایک ہی آتی ہے، لیکن جس کا انسان کا دل اچھا ہوتا ہے اس پر وہی اثر کرتی ہے، لیکن جس کا دل اچھا نہیں ہوتا، دل اس نے پتھر بنایا ہوا ہے، اسی پر وہی پھر اسی اعتبار سے اثر کرتی ہے۔ اب قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں قرآن اثر کرتا ہے، دل کے اوپر قرآن نے اثر کیا، دل نرم تھا، اثر کیا۔ جن کے دل سخت ہوتے ہیں قرآن کی باتیں کر لو، حدیث کی باتیں کر لو، جو مرضی کر لو، کوئی اثر نہیں۔ جس طرح بارش ہے نا، بنجر زمینوں پہ خاص اثر نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں تو یہ مثال اور طرح بھی ہے، مزید وضاحت ہے اس مثال میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کی کیٹاگری بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک زمین زرخیز ہوتی ہے، بارش ایک ہی ہے، وہی اسی زمین پر ہوتی ہے جو زرخیز ہے، وہ زمین اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے اور پھر بعد میں اناج اگاتی ہے، یعنی خود کا بھی فائدہ، لوگوں کا بھی فائدہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ پانی اس کے اندر جذب نہیں ہوتا، ہاں لیکن پانی اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ باتیں یاد کر لیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جانور پانی پیتے ہیں، لوگ فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، یا بوقت ضرورت لوگ وہاں سے پانی پی لیتے ہیں، یعنی خود فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن لوگوں کا فائدہ کیا۔ اس طرح بعض لوگ خود فائدہ حاصل نہیں کرتے، قرآن باتیں، حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں، خود کوئی فائدہ نہیں، البتہ لوگوں کو جا کے بتا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض پتھریلی زمین، پتھر، اب پہاڑوں پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے، جو خشک پہاڑ ہوتے ہیں، نہ پانی ان کے اوپر ٹکتا ہے، نہ پانی ان کے اندر جذب ہوتا ہے، نہ وہاں کو کھیت اگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کے دل ایسے پتھر ہوتے ہیں، جتنا مرضی قرآن حدیث جو مرضی کر لیں، بارشیں آ جائیں، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائے، زمین پھٹ جائے، ہیں وہ حادثہ کہتے ہیں اور
ٹال دیتے، بس ختم ہو گیا۔ ایک حادثہ جی وہ جی ہونا تھا ہو گیا، زلزلہ آیا بس ٹھیک ہے، قدرتی نظام ایک آ گیا، ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ پتھر کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر قرآن سن کے، حدیث سن کے دل پر اثر ہو، یار آج میں نے قرآن کی یہ بات سنی ہے، آج میں نے حدیث یہ سنی ہے، دل پر اثر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے، تیرے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، تیرے دل کے اوپر حدیث سن کر اثر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ تو ایسے بندے کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا، میرے دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا، میرا دل نرم ہو گیا، اللہ نے مجھے قبول کر لی، مجھے اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو یہ ہدایت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ قرآن سن کر، حدیث سن کر بندہ جو ہے وہ فوراً عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔